اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البلد کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شروع میں قسم کھائی گئی ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور قسم کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ قسم کسی نہ کسی بات پر کھائی جاتی ہے۔ اب کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے آگے ذکر آپ کو ملے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ان آیات کو منتخب کرنے کا مقصد آج یہ تھا کہ ہم جملہ فعلیہ میں فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اور فعل ماضی میں ہم نے فعل ماضی کی گردان الحمدللہ اچھے طریقے سے سیکھ لی ہے۔ پھر جملہ فعلیہ کے حوالے سے اس کی موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ جملہ فعلیہ کہتے کسے ہے؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، پھر کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فاعل کی دو صورتیں، اسم ضمیر یا اسم ظاہر، پھر متعدی افعال کے لیے مفعول کا ہونا، پھر مفعول کی بھی دو صورتیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر، پھر جملہ فعلیہ میں متعلق کا استعمال۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کے حوالے سے فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا، فعل ماضی میں آپ زور کیسے پیدا کریں گے، اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد ہم فعل ماضی کو منفی بنانے کا طریقہ، اور پھر اسی جملہ فعلیہ جس میں فعل ماضی استعمال ہوگا، کیونکہ جملہ فعلیہ ظاہر بات ہے ہم نے ڈیفینیشن یہ کی ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تو ظاہر بات ہے فعل مضارع بھی جو ہوگا، مضارع سے بھی جو آپ کا جملہ شروع ہوگا وہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو فعل ماضی کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے اس کی بات میں نے کر دی۔ پھر جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کو ہم سوالیہ بناتے تھے وہی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ان آیات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ فعل ماضی میں تاکید، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے پہلے میں سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ کتبہ، اس نے لکھا۔ فعل ماضی کے شروع میں حرف قد اگر میں استعمال کر دوں تو یہ قد فعل ماضی میں زور پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک۔ قد کتبہ یعنی کیا ترجمہ آپ اب کریں گے زور میں؟ یقیناً اس نے لکھا، یعنی قد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں حرف تحقیق کے طور پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ حرف تحقیق ہے۔ فعل ماضی میں زور پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ قد جو ہے، ہم نے اب تک جتنے بھی ماضی پڑھے ہیں، ماضی کی اقسام آپ کے ذہن میں ہوں گی شاید، کہ ہم اردو گرامر میں پڑھا کرتے تھے کہ ماضی کی درج ذیل اقسام ہے، اس میں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ وغیرہ، یہ ساری اقسام ہوتی تھی۔ تو ماضی کے ساتھ اگر قد کا استعمال ہو جائے
تو اب یہ ماضی وہ یعنی قد کے بغیر جو ماضی تھا یہ ماضی مطلق تھا، ماضی مطلق. ہم نے باقاعدہ اس کو ماضی کی اس قسم کے طور پہ تو نہیں پڑھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کیونکہ قد کے استعمال کے بعد ماضی کی ایک اور قسم آپ کے سامنے آ جائے گی. یعنی کتبہ قد کے بغیر جو ہے ماضی مطلق، اس نے لکھا. کب لکھا؟ ایک دن پہلے لکھا، 20 سال پہلے لکھا، کوئی پتہ نہیں ہے. جسٹ آپ کہہ لیں کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اسے لکھنے کا کام ماضی میں ہوا. لیکن جب ماضی کے ساتھ آپ نے قد لگا دیا تو اب اس قد نے اس ماضی میں ماضی قریب کا مفہوم پیدا کر دیا. قد کتبہ، اب ماضی قریب کے حوالے سے اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اس نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اسے دیکھیں، جو میں نے بات کی ہے کہ زور پیدا کرنے کے لیے آپ ماضی کے شروع میں قد لگا دیں، تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے لکھ لیا ہے تو ایک قسم کا زور پیدا ہو ہی گیا، وہ لکھ چکا ہے. یعنی وہ جو آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھتے ہیں وہ مفہوم آپ عربی زبان میں ماضی کے ساتھ قد کو استعمال کر کے دے سکتے ہیں. قد کتبہ، وہ لکھ چکا ہے، اس نے لکھ لیا ہے. اب آپ کو باقاعدہ گرامر کی کتابوں میں پوری گردان ملے گی کہ جی ماضی قریب کی گردان، اب وہ الگ سے ایک گردان پوری پڑھائی جاتی ہے کہ قد کتبہ، قد کتبا، قد کتبو، قد کتبت، قد کتبتا، قد کتبنا، قد کتبتا، قد کتبتما، قد کتبتم، قد کتبتی، قد کتبتما، قد کتبتنا، قد کتبتو اور قد کتبنا. تو پوری آپ کو ماضی قریب کی ایک گردان پڑھائی جاتی ہے. بات سمپل سی ہے کہ ماضی کے شروع میں آپ قد لگا دیں تو وہ ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے. سمعہ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس نے سنا. سمع اللہ، اللہ نے سنا. اس کے شروع میں قد لگا دوں تو کیا بن گیا؟ قد سمع اللہ. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں یقیناً اللہ نے سنا یا اللہ نے سن لیا ہے. آپ کا 28واں پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یقیناً اللہ نے سن لی، یعنی اللہ نے سن لی ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں اللہ نے سن لی ہے تو زور تو ویسے ہی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یقیناً اللہ نے سن لی یا اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات. قول التی، اب دیکھیں قولا یعنی سمع فعل، اللہ فاعل. اللہ نے سن لیا، کیا سن لیا؟ قول. مفعول آ گیا. اور قول کا لفظ جو ہے وہ الف لام کے بغیر آ رہا ہے اور ہلکے راب کے ساتھ آ رہا ہے. تو آپ کا ذہن کس طرف جائے گا؟ کیا بن رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مرکب اضافی بن رہا ہے تو یہ آپ کا مضاف ہو گیا اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مضاف الیہ آئے گا. اب وہ مضاف الیہ کیا آ رہا ہے؟ التی. ابھی التی کیا ہے؟ اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ اسماء موصولہ آپ کے واحد کے اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہے تو التی جو ہے وہ رفع میں بھی التی ہے، نصب میں بھی التی ہے، جر میں بھی التی ہے. تو یہاں پر یہ التی جو ہے یہ جر والا التی استعمال ہوا ہے کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے. یعنی جو جگہ ہے اس کو آپ غور کریں، مضاف الیہ کی جگہ ہے. تو قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات. اور پھر میں نے آپ کو اسماء موصولہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس میں موصول اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ آگے ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ پورا جملہ فعلیہ آتا ہے اور پھر اس میں موصول اور وہ جملہ وہ مل کر آپ کہیں کہ جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ جو ہے وہ بنتے ہیں.
تو آگے وہ دیکھیں جملہ آئے گا تجادلک فی زوجہا، وہ تجادلو فعل مضارع ہے، انشاءاللہ تعالی جب وہ فعل مضارع پڑھ لیں گے تو یہ پوری آیت آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، پوری آیت پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. تو ٹاپک کی طرف آئیں واپس کہ فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ قد. اور قد جو ہے یہ فعل ماضی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے. آپ کہیں میں سورۃ البقرہ یاد کر چکا ہوں، میں نے سورۃ البقرہ یاد کر لی ہے. جی میں دانش کے الفاظ لکھ رہا ہوں یہاں پر جو بول رہے ہیں. قد حفظت، قد حفظت سورہ بقرہ تی تا تو، تین ہی چیزیں، بقرہ تی مرکب اضافی، ٹھیک ہے. اور سورۃ تو پہلے آپ بول رہے تھے ہاں یہ مفعول ہے، لہذا مفعول آپ کا حالت نصب میں آتا ہے. تو قد حفظت سورۃ البقرہ، میں نے سورۃ البقرہ یاد کر لی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اسلان میں کھانا کھا چکا ہوں، جی میں کے لیے کیا علامت ہے؟ میں کے تو میں. قد اکلت الطعام، قد اکلت الطعام، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے دودھ پی لیا. جی قد شربت جی. دودھ کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ قرآن نے کیا استعمال کیا؟ یعنی ویسے تو آپ دودھ کی عربی پہ جائیں گے تو آپ اور کچھ بولیں گے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ لبنن خالصن، خالص دودھ. تو اب خالص تو ظاہر ہے ملنا نہیں ہے آپ کو، تو صرف دودھ ہی آپ کہیں کہ میں پی چکا ہوں. تو قد شربت اللبن، میں نے دودھ پی لیا. اچھا اب ان جملوں میں آپ مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، بالکل جملہ اسمیہ کو سامنے رکھیں نا. جملہ اسمیہ میں ہم نے زور پیدا کیا تھا، کیا داخل کیا تھا؟ لام یا انا، دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا لام ابتدا اور یا انا شروع میں لگا دیں. اچھا ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے تھے تو انا کو شروع میں لگا دیا، لام کو آگے بھیج دیا، تو دونوں سے وہ ڈبل زور پیدا ہو گیا. اب قد سے ایک زور پیدا ہوا، اب مزید زور لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لام لگا دیں گے شروع میں. انا کے ساتھ تو لام کی لڑائی تھی، وہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے تھے، لیکن قد اور لام جو ہے یہ اکٹھے آ جاتے ہیں. آپ کو لام شروع میں مل جائے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو لقد جیسے الفاظ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، لقد کتبا، لقد لقد لقد، لام لگانے سے اس میں زور پیدا ہوتا ہے. اور عام طور پہ آپ کو لقد وہاں پر ملے گا جہاں پر شروع میں قسم کھائی ہوئی ہوگی. یعنی جب شروع میں قسم کھائی جائے تو آپ دیکھیں گے، یعنی گرامر والے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ماضی میں جو تاکید پیدا کی جاتی ہے وہ لقد کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے. اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے آیات کوٹ کی ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں
مقیم ہیں یا حلال کر دیے گئے ہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، اس کی اولاد کی جو انہوں نے پیدا کیا. اب قسم کس پہ کھائی جا رہی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی کبد، ایک مشقت میں، ایک بڑی مشقت میں. ٹھیک ہے، قد لگا، ہم نے یقیناً ہم نے انسان کو ایک مشقت میں پیدا کیا، اور لام لگا. یہ لام اصل میں وہ قسم جو ہے نا اس کے جواب میں، اس طرح آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں نے آپ کے سامنے ساری پکچر رکھی تھی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انا صادقن، آپ میری بات نہیں مانتے تو مجھے زور دینا پڑے گا کلام میں. میں کہوں گا انی صادقن، واقعی میں سچا ہوں. آپ اب بھی نہیں مانتے تو مجھے اور زور دینا پڑے گا، میں کہوں گا انی لصادقن. اگر اب بھی آپ نہیں مانتے تو پھر مجھے شروع میں قسم کھانی پڑے گی، واللہ انی لصادقن. تو قسم، اور پھر جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے، قسم اللہ کی کھائی میں نے واللہ، اور جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ تھا انا صادقن. اس کو میں زور کے ساتھ ہی، تاکید کے ساتھ ہی بیان کروں گا، اور ڈبل تاکید کے ساتھ میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں. تو ماضی میں جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں، شروع میں قسم کھائی آپ نے، تو اب جو آپ زور پیدا کریں گے تو وہ لقد کے ساتھ ہی پیدا کریں گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اسی طرح آپ دیکھ لیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو قسم آپ کو شروع میں لازم ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب سورہ شمس کو ذرا دیکھیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ٹھیک ہے، اس پہ جاتے ہیں. شروع میں قسمیں ہیں، آگے کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یعنی جو اس جملے کو جواب قسم مانتے ہیں ان کے مطابق، اب یہاں پر قد ہے، خالی لقد نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر لام جو ہے محذوف ہے، لام ہڈن ہے. اور کچھ اس جملے کو جواب قسم مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جو جواب قسم ہے اصل میں وہ پورا کا پورا محذوف ہے. اب یہ وہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جن میں آپ محنت کریں گے، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے. بہرحال اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. مشقت میں پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو بتائیں کیا ہے؟ مشقت ہی مشقت. کیوں طارق صاحب؟ بچپن سے مشقت نہیں ہے؟ اسکول میں ڈال دیا، اتنا بڑا بیگ اٹھا کے، کتابوں کا بوجھ، پھر ٹینشن، استاد کی مار، شدت اور مشقت اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. انسان اس وقت سوچتا ہے کہ بڑوں کو دیکھے کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، وہ کہتے ہیں بس یہی اوکھا وقت ہے، گزار لو، انشاءاللہ اس کے بعد موجیں موجیں ہیں. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں وہی دور اچھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں مشقت بڑھتی جا رہی ہے، اور انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ مشقت جھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے. اس لیے بیان فرمایا نا وہاں، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربک کدحن. اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، فملاقیہ، پھر اسے ملاقات ہو کے رہے گی. یعنی اب بعض اوقات انسان تو، یعنی اب یہ زندگی کیا ہے اصل میں؟ وہ جو شعر مجھے ویسے یاد تو نہیں رہتے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو شعراء سے معذرت. یعنی وہ جو شعر ہے نا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہے.
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. یعنی یہ مشقت ختم کب ہونی ہے؟ موت کے ساتھ. لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے نا. ایک مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موت, ہمارا کنسیپٹ مسلمان کی موت کا تصور وہ تصور نہیں ہے کہ بس مر گیا تو ختم. فملاقی, اس سے پھر ملاقات ہونی ہے. مشقتیں جھیلتے جھیلتے آپ نے جانا ہے اپنے رب کی طرف, اور اس سے ملاقات ہونی. ملاقات صرف ہیلو ہائی نہیں ہونی. ملاقات سے مراد کیا ہے؟ حساب کتاب, اکاؤنٹیبلٹی. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, لیکن بہرحال ہم نے اسی مشقت جھیلتے ہوئے, مشقتیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف پہنچنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے جو ہے یہاں پر اس دنیا کو سر کروا دے, تاکہ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو. لیجیے الحمدللہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ قد استعمال کریں گے, اور قد جو ہے وہ ماضی قریب کا مفہوم بھی دیتا ہے. تو کہیں آپ یقیناً کے ساتھ ترجمہ کر لیں گے, اور کہیں ماضی قریب کا مفہوم ہوا ایگزیکٹ آپ کے لیے جو ہے وہ سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے. اچھا, اب ہماری پرانی اردو میں قد آپ دیکھیں, جو تراجم قرآن مجید کے آپ دیکھتے ہیں, وہاں پر قد تحقیق کے لیے لکھا ہوتا ہے, اور لام لکھا ہوتا ہے البتہ, یعنی لقد البتہ تحقیق. وہ دونوں الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. وہ آج کی اردو جو ہے اس کے ساتھ چونکہ میچ نہیں وہ کرتے الفاظ, اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. پرانا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو لقد کا ترجمہ ملے گا البتہ تحقیق, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب وہ البتہ تحقیق, اب البتہ کی بڑی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیلز ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بتہ یا بتو, آگے آپ ورڈ پڑھیں گے, اس سے یہ ایک مصدر ہے. اصل میں دیکھیں ان کے معنی یہ نہیں ہے. یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ تاکید کے لیے. اب اس تاکید کو, زور کو ہم اردو میں کن کن الفاظ سے شو کر سکتے ہیں؟ وہ ہم بے شک کے ساتھ کر سکتے ہیں, واقعی کے ساتھ کر سکتے ہیں, یقیناً کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ان الفاظ کے اپنے معنی یہ نہیں ہے, لیکن یہ آتے اس لیے استعمال. ہاں جی, بتہ یا بتو, ٹھیک ہے, اس کا بھی مصدر یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جو یقین کے معنی میں آتا ہے. تو اس سے انہوں نے لام کو جو ہے وہ بس کہہ دیا کہ لام جو ہے یہ البتہ, اس کا ترجمہ جو ہے البتہ ہے. اب ہم فعل ماضی میں نفی کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کریں گے. آپ کے پاس, آپ کے سامنے سادہ جملہ فعلیہ ہے, اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے ماضی فعل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. مثلا ہم نے کہا کہ کتبہ, اس نے لکھا. میں کہنا چاہتا ہوں اس نے نہیں لکھا. تو فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیا جاتا ہے. ما کتبہ, اس نے نہیں لکھا. پھر ہو گیا جی, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے اب تک جتنے جملے بنائے ہیں ان سب کے شروع میں ما لگا دیں, وہ سب جملے جو ہیں وہ منفی بن جائیں. میں نے آج قرآن پڑھا, آج کو بھی نکال دیں, میں نے قرآن پڑھا. چلیں اسے ٹرانسلیٹ کریں. قرأتو القرآن, قرأت القرآن. اور آج کی عربی آپ کو آتی ہے نا, الیوم, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے, الیوم, الیوم شروع میں لگا دیں, الیوم اینڈ پہ لگا دیں, الیوم ان کے درمیان میں لگا دیں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. ٹھیک, شروع میں لگا دیں گے تو بن جائے گا الیوم قرأت القرآن, درمیان میں لگائیں گے تو بن جائے گا قرأت الیوم القرآن, اور اینڈ پہ لگ گیا تو آپ کے سامنے یہ آ گیا قرأت القرآن الیوم. ٹھیک ہو گیا. میں نے آج قرآن نہیں پڑھا. ما قرأت القرآن الیوم, میں نے آج قرآن نہیں پڑھا. میں
اپنے دوست کی طرف نہیں گیا. پہلے چلے جائیں, ٹھیک ہے. میں گیا, دیکھیں جملے کو اس طرح بنایا کریں جو اس میں اضافی چیزیں پہلے وہ نکال دیں, سمپلی فعل اور فاعل پر فوکس کریں, وہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا, پھر اس میں ایڈ کرتے جائیں. دیکھیں نا, میں نے کہا میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا, آپ اس میں سے نہیں کو بھی نکال دیں, اپنے دوست کو بھی نکال دیں, باقی کیا جملہ بچ گیا, میں گیا. میں گیا کو ٹرانسلیٹ کریں. ذهبت فعل لازم ہے نا, فعل لازم ہے, تو اگر آپ رفیقی لگاتے ہیں تو فعل لازم کا مفعول نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور ذهب کے ساتھ الہ کی طرف جب آپ نے کہہ دیا تو الہ لگے گا لازمی بات, ٹھیک ہے نا. ذهبت الہ, ٹھیک ہے. رفیقی یا صدیقی, ذهبت الى صدیقی, میں اپنے دوست کی طرف گیا. اب ما لگا دے, ما ذهبت الى صدیقی, میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا. جی کیا کرنا ہے, جملے میں سے جو اضافی چیزیں انہیں نکال دیں. زید نے آج کھانا نہیں کھایا, نہیں کو نکال دیں, زید نے آج کھانا کھایا. آج کو نکال دیں, زید نے کھانا کھایا. کھانے کو نکال دیں, زید نے کھایا. یہ آپ کا بنیادی جملہ فعلیہ. جی زید نے کھایا. اکلا زیدن, زید نے کھایا. اب کھانے کو لے آئیں, زید نے کھانا کھایا. الطعام, اکل زیدن الطعام, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آج لے آئیں, الیوم, اب منفی بنا دیں. کیا کریں گے, ما لگا دیں, ما اکل زیدن الطعام الیوم, میں نے یہ آسان سبق نہیں پڑھا. یہ میں آپ کو اس فارمولے کی اصل پریکٹس کروا رہا ہوں کہ آپ نے جملے میں سے جو اضافی چیزیں پہلے انہیں سائڈ پہ کرنا ہے, سمپل جملے پہ آئیں, پھر اس میں ایک ایک چیز ایڈ کرتے جائیں. میں نے یہ آسان سبق نہیں پڑھا, تو اس میں سے نہیں بھی نکل گیا, یہ آسان سبق بھی نکل گیا, کیا رہ گیا, میں نے پڑھا. ٹھیک, تو میں نے پڑھا کیا ربی, قرأت. یہ آسان سبق کون سا مرکب ہے, مرکب اشاری, ٹھیک ہے. یعنی مرکب اشاری میں مرکب توصیفی. کلیئر ہو گیا نا. پہلے اس کا طریقہ کیا ہے, مرکب توصیفی بنا لیں. آسان سبق, آسان سبق کی عربی لکھیں, ماشاءاللہ. الدرس, کیونکہ مفعول آ رہا ہے نا, اس لیے میں نصب میں لے کے آ رہا ہوں. الدرس سہلا, آسان سبق. یہ آسان سبق اشارہ لگ جائے گا درس کے مطابق, موصوف کے مطابق. موصوف جو ہے آپ کا واحد مذکر ہے, لہذا حاضہ لگ گیا. تو قرأت ھذا الدرس سہلا, میں نے آسان سبق پڑھا. نہیں پڑھا, ما لگا دے شروع میں, ما قرأت ھذا الدرس سہلا, میں نے یہ دروازہ نہیں کھولا. جملے کے بنیادی اجزاء فعل اور فاعل لے کے, میں نے دروازہ تو مفعول آ گیا نا, مفعول کو بھی سائڈ میں سے, میں نے کھولا. میں نے کھولا کیا ربی, فتحت. فتحت, میں نے کھولا. میں نے کھولا یہ دروازہ. حاضل
بابا، میں نے یہ دروازہ نہیں کھولا. ما فتحت حاضل بابا، میں نے یہ دروازہ نہیں کھولا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اس میں نہیں کو نہ ہی ہٹائیں، کیونکہ یہ ہاں جملے کو پہلے مال کھا کے جملہ بناتے ہیں جی اسے. جی ما قتل یہود عیسیٰ علیہ السلام. ما قتل الیہود عیسیٰ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. جی انہوں نے، یہودیوں کی جگہ میں ضمیر استعمال کر رہا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ضمیر استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو یعنی ان کو عزت کے لیے، ویسے اس کو قتل نہیں کیا. جی آپ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. ما قتلو، انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو. ضمیر لائن سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو. اور میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ ماضی کی گردان کا جو تیسرا صیغہ ہے اس کے آخر میں ایک الف لکھتے ہیں، قتلا قتلا قتلو. لیکن جب اس صیغے کے بعد ضمیر آ جائے تو الف ہٹ جاتا ہے. ما قتلوہ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے انہیں سولی دی. یعنی ان کا قول جو ہے نا یہودیوں کا کہ انا قتلنا المسیح، انا ذرا غور کریں، قتلنا ہم نے قتل کیا المسیح، المسیح کو. المسیح کون؟ عیسیٰ، یعنی عیسیٰ. عیسیٰ کون؟ ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا. اور پھر رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کو. ان کا قول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے المسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے سولی دی. ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اسے اور تاکید کے ساتھ فرمایا وما قتلوہ یقیناً، وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً واقعی انہیں قتل نہیں کیا. پھر کیا کیا؟ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اتنی عربی دیکھیں آپ کو آتی ہے. بلکہ رفعہ، اس نے اس کو اٹھا لیا. ٹھیک، اس نے کس نے؟ اللہ. اور پھر یہ جو الٹے پیش سے سیدھی ہو جائے گی، ملا کر پڑھیں گے بر رفعہ اللہ. اب پھر آگے دیکھیں الیہ، یہ لفظ تو کسی قسم کا شک نہیں رہنے دیتے. یعنی ترجمے میں آپ کہیں جی رفع کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا، ان کے درجے بلند کر دیے. پھر الہ کیوں لگ رہا ہے؟ اتنی عربی آپ ہی جانتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس اتنے سے ٹکڑے کیا معنی ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور چونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی لہذا فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالا دست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ وہ کر سکتا ہے. قرآن مجید ہمارے لیے ہر سوال کا جواب جو ہے فراہم کرتا ہے.
بس کبھی کوتاہی ہماری طرف سے ہی ہے، ہم چونکہ غور نہیں کرتے، وقت نہیں نکالتے۔ آج جو توجہ دلائی ہے مکی صاحب نے خاص طور پہ، وہ واقعی میسج تک آپ تک پہنچ چکا ہے، لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وقت لگانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جب آپ یہاں پر آئے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں تمام پیریڈز جو ہے وہ اٹینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔